السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ کو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کی دعا اور ہجرت کا واقعہ بتاتی ہوں۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ دونوں میں ہی بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو وہ عورت جنت میں ہی اسی مرد کو ملے گی۔ اس طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے آؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ آپ کا کہنا مانوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو میری بات نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی کہ یا اللہ میرے بعد سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما جو نہ اس کو رنج پہنچائے نہ تکلیف دے۔ ابتدائے اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ سے ہجرت کی، اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل حال خود سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے کو سوار کیا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چلے۔ میرے میکے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو، مگر ہم اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے آئے۔ میرے سسرال کے لوگوں کو جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصے کی خبر ملی تو میرے میکے والوں سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے، مگر ہم اپنے پوتے کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا، اور یہ کہہ کر میرے بیٹے کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں اور میرا لڑکا اور میرا شوہر تینوں جدا جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینہ چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنے ددیال کو پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اس طرح پورا 1 سال مجھے روتے ہوئے گزر گیا، نہ میں خاوند کے پاس جا سکی اور نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے چچا زاد بھائی نے میرے حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکین پر ترس نہیں آتا کہ اس کا بچہ اور خاوند سے تم لوگوں نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض کی میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تم اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ یہ دیکھ کر میرے سسرال والوں نے بھی میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچہ گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینے کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ مجھے راستے میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ مجھ سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تو میرے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیا۔ اللہ پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا تو وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں ہو جاتے، میں اتر جاتی اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کا سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے، میں اس پر سوار ہو جاتی اور وہ آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اس طرح ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قباء میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے خاوند یہی ہیں۔ اس وقت تک حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء میں ہی موجود تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا کہ اللہ کی قسم عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنی مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی ہے شاہدی کسی نے کی ہو۔ اللہ پر بھروسے کی ہی بات تھی کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہجرت کے ارادے سے چل دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ دوستوں، ہمیں ہر حال میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارا دل اسی کے قبضے میں ہے۔ ایسی اسلامک انفارمیشن کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔